ایک ویتنامی آدمی نے امریکہ کے امیگریشن سینٹر میں 15-16 آدمی قتل کر دیے، تو بیت اللہ محسود یہاں بیٹھ کے کلیم کرتا ہے کہ وہ قتل میں نے کیے. یعنی اس کی حماقت کا اندازہ کیجئے کہ یہ اوور کانفیڈنس یا حماقت صرف یہ تاثر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں امریکن کے خلاف ہوں. حالانکہ ایوری بڈی نیو کہ وہ ایک ویتنامی آدمی ہے، ویتنام کا آدمی ہے جس نے امریکن امیگریشن سینٹر میں 13-14 لوگ مارے. بیت اللہ محسود کا کوئی واسطہ تعلق اس سے نہیں ہے. امریکن نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا، امریکن میڈیا نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا، جبکہ پاکستانی میڈیا فلیش کر رہا ہے اس بات کو، پاکستانی میڈیا ہوا میں اڑا رہا ہے اس بات کو کہ بیت اللہ محسود نے نیو یارک میں ہونے والے حملے کلیم کر لیے. کیونکہ امریکن آرگومنٹ یہ ہے کہ بیت اللہ محسود امریکہ میں ایک اور 9/11 کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے ان کو بیت اللہ محسود کی ضرورت ہے. تو CIA ابھی ڈیوائیڈڈ ہے اس بات کے اوپر. زید بھی اگر اس انالیسس کو بھی اس کو انالیسس کریں، ایک دن پہلے بیت اللہ محسود یہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان سے بیٹھ کے، مطلب یہ بھی نہیں کہ جی میں حملہ کروں گا یا میں کچھ کروں گا امریکہ میں، وہ یہ کہتا یہ ہے کہ جی میں پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ کی سرزمین پہ حملہ کروں گا. اگلے دن اوباما صاحب آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جی کہ پاکستان کی زمین سے امریکہ کے اوپر حملہ ہونے والا. ایگزیکٹلی وہی الفاظ. اور دیکھو میں یہی بات آپ کو یہی بات دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو یو. بیت اللہ محسود ایک CIA کا ایسٹ ہے جس کو انہوں نے جواز بنا کے رکھا ہوا ہے یہاں پر پاکستان پر حملہ کرنے کا. اب ہوگا یہ کہ امریکہ میں یہ کوئی 9/11 خود سے کریں گے، پھر کہیں گے جی بیت اللہ محسود یہاں کلیم کر لے گا میں نے کیا، اس کے بعد یہ حملہ کریں گے پاکستان کے علاقوں پہ. اسی لیے CIA میں ابھی رائے ڈیوائیڈڈ ہے بیت اللہ محسود پر. ایک رائے کہہ رہی ہے CIA کی کہ اس کو مار دیا جائے کہ یہ اب اس کا کور ایکسپوز ہو گیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ CIA کا ایسٹ ہے، اس کو مار دیا جائے. دوسرا گروپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ یوزفل ہے، ابھی اس کو زندہ رکھیں، ابھی یہ مزید پاکستان میں ڈیمیج کر سکتا ہے اور جب یہ زیادہ مزید پکڑے جانے کی نوبت آئے گی تو اس وقت ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ شخص اپنے سروائیول کے لیے اب پاکستان کی ریاست کے خلاف خورز حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یہ مجبور اس لیے ہے کہ اس کے تمام افراد جیلوں میں اور یہ گھیرا جا چکا ہے. اور لہذا یہ جو پارلیمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ نظام عدل آرڈیننس سوات میں، اسی طرح پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ فیصلہ بھی کرے کہ بیت اللہ محسود ایک قومی دہشت گرد ہے اور اس کو ہر قیمت پر ایلیمنیٹ کیا جائے گا. اور اگر امریکن اس کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے ہیں تو پاکستان امریکیوں کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کرے گا جہاں تک والنٹیئر کے تعلق ہے. یعنی حکومت کی بے شرمی کا عالم دیکھیے کہ 10 پاکستانی بچے UK میں پکڑے گئے، ان کی تعلیمی کیریئر کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے. اور ان سارے بچوں کو جب ان کو بالکل ابھی چند ہفتوں میں ڈگریاں لینے والے تھے وہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان. اور یہ حکومت ایک لفظ نہیں بولتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کس جرم میں تم نے پکڑا تھا اور ڈیپورٹ کر رہے ہیں، ان کے کیریئر زندگیاں تباہ کر دی تم لوگوں نے. اور انڈین کی حکومت سب شرمندہ اور امبیرس ہے کہ ہم نے ایک غلط آپریشن کر دیا اور جب کچھ نہیں ملا تو ویزے کی وائلیشن کے اوپر ان سب بچوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جائز ویزے پہ وہاں موجود تھے بچے سارے. وہ جب ایسی بے شرم حکومت ہو کہ جو خود ممبئی کے سارے حملوں کو آن کر لے کہ ہم نے کیا ہے، ہمارے بچے جو امریکہ یورپ میں پکڑے جائیں ان کو ڈس آن کر دیں کہ یہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور بیت اللہ محسود جیسے شخص کو جو ملک میں دہشت گردی برپا کر رہا ہے نوٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ پارلیمنٹ، وزراء، حکومت، اراکین کوئی بیت اللہ محسود کے خلاف بات نہیں کرتا. خوف کے مارے جان نکلی ہوئی ہے ان لوگوں کی. کیوں اس پارلیمنٹ کو یہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بیت اللہ وہ کھل کے آن کرتا ہے کہ پولیس پہ میں نے حملے کیے، پاکستان پہ میں نے حملے کیے، ISI کے ہیڈکوارٹر سے میں نے حملے کیے، میڈیکل اسکولوں پہ، بچوں پہ، سوسائڈ بامنگ ہر طرف پورے ملک میں، حتیٰ کہ جنرل مشتاق نے سرجن جنرل پاکستان، لیفٹیننٹ جنرل شہید، ان کو میں نے شہید کیا. پوری دنیا میں آن کرتا پھر رہا ہے ہر دہشت گردی کو. اس کے باوجود نہ کوئی کورٹ، نہ چیف جسٹس اس کے خلاف ووٹوں لیتے، نہ کوئی عدالت اس کے خلاف وارنٹ ایشو کرتی ہے، نہ کوئی پالیٹیشین اس کے خلاف بات کرتا، نہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی. کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر. پھر کہتے ہیں کہ ہم قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، جمہوریت کی گاڑی چلنی چاہیے. جہنم میں جائے ایسی جمہوریت کی گاڑی جو ملک کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو ایشوز اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، دے کین بی ہینڈلڈ ان 5 منٹس. اگر صرف ایک غیرت مند اور دل حکمران ہمارے پاس ہو صلاح الدین ایوبی کی طرح، بے شرم اور بغیرتوں کے سامنے پھر قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. صحیح. زید بھائی، لیٹس کم ٹو دا اینڈ آف دا پروگرام. آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ شارٹ بیکاز میں آپ کے ساتھ 1-2 سیشنز اگلے چند دنوں میں اور بھی کروں گا، اور ہمارے جو وزٹرز ہیں ان کو، جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم جتنی اسپیسیفک انفارمیشن دے اتنا بہتر ہے. ان دا اینڈ آپ پاکستانی یوتھ کا، ہماری جو آڈینس ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے. وہ اب بیٹھ کر اس چیزوں کو دیکھ کے، آنیسٹلی میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں پچھلے چند دنوں میں جب یہ سارا میں جو سائبر وار میں دیکھ رہا تھا، میں کڑ چکا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ہم لوگ کریں کیا.
ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہے, ہم نے لوگوں کی طرف جا کر تبدیلیاں اور اس ملک میں تبدیلیاں لانی کیسے ہیں. جب یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں, جی وہ ٹھیک ہے کہ آرمی اپنا ایکشن کر سکتی ہے اور سولوشنز لا سکتی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر تو جی نظام عدل کا جو پارلیمنٹ ہے وہ بل پاس کر دیتی ہے, دوسری جگہ پر جو ہے وہ بیسکلی بیت اللہ محسود کے بارے میں لفظ نہیں بولتی. یہ ایک بڑی کمپلیکس قسم کی ایک سننے اور دیکھنے والے کے لیے سچویشن بن جاتی ہے, جس کو ہم لوگ تو انالائز کر کے اس سے ہم ریزلٹس نکال لیتے ہیں, لیکن جو ایک عام شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کیا تسلی دیں گے اور اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یار تم اس ملک کے لیے آج کیا کر سکتے ہو. یہ قوم اور یہ ملک جو ہے یہ بہت اس سب سے پہلی بات دنیا میں بہت لوگ جو بیٹھے ہوئے. سب سے پہلی بات ایمان اور یقین قائم رکھو, حوصلہ اور امید قائم رکھو. اللہ کے فضل سے یہ ملک اب نہیں ٹوٹنے والا, بے فکر ہو جاؤ. اب اس ایمان کو یقین قائم کر لو کہ انشاءاللہ اس ملک کو ہم نقصان نہ ہوگا نہ ہم ہونے دیں گے. اور دوسری بات کہ جو اختیار اور طاقت اللہ نے پھر آپ کو دی ہے اس آواز کو پھیلاؤ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری سیریز ہیں, ہماری ڈی وی ڈیز ہیں, پاکستان ایک عشق ایک جنون کی ایک سیریز ہے جو ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ہماری لگی بھی اور ٹی وی پہ چل بھی رہی ہے, جس میں امید کا پیغام ہے. اس کی ہزاروں کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کرو, لوگوں تک پہنچاؤ. ایک دفعہ قوم میں جذبہ جنون, جذبہ یقین, جذبہ ایمان پیدا ہو جائے کہ یار اللہ کے فضل سے ہم اپنے دشمنوں کا منہ توڑ مقابلہ کریں گے. دیکھیے دشمن ہم پر سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں امید, اور ہماری امید ختم کرتے ہیں, ہم پر مایوسی اور خوف مسلط کرتے ہیں. سب سے پہلے مینٹل سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے. ایک دفعہ ذہن شکست کھا جائیں, ایک دفعہ حوصلے ٹوٹ جائیں تو قومیں چاہے کتنی بڑی فوج, کتنے بڑے ایٹمی ہتھیار ان کے پاس نہ ہو, وہ قومیں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور قوموں کے پاس کوئی وسائل نہ ہو, اس کے باوجود اگر امید, حوصلہ, غیرت اور عزت قائم ہے, یہ یقین قائم ہے کہ اپنے ملک کو, اپنے پرچم کو انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رکھیں گے تو کبھی کوئی دشمن کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. حوصلہ قائم رکھیں, اپنے دوستوں کو حوصلہ دیں, اپنی قوم کو ساتھ ملا کے چلیں انشاءاللہ. اور عزیز یہ دشمنوں کی چاہیں افواہیں ہیں, پروپیگنڈا. دیکھیے قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے یعنی اپنے پروپیگنڈے سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنا برا کیوں نہ لگے. تو پروپیگنڈے کا مقابلہ امید یقین سے اور کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر سے ہوتا ہے. سچ کو پھیلائیے, ان کا جھوٹ خود ہی ختم ہو جائے گا. اور جس طرح کا کام آپ کر رہے ہو علی, یہ بہت بڑا جہاد ہے. آئی مسٹ ایکنالج کہ پاکستان میں کم لوگ یہ جرات کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس اذان کو اور اس آواز کو پھیلانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو. انٹلیکچولی بھی کچھ نہیں, یعنی ظاہری طور پر دشمنوں کے وسائل نہیں ہے کتنا بڑا ملک توڑ کے الگ کر سکیں. یہ صرف جھوٹ, افواہ, پروپیگنڈا پہ چل رہے ہیں. درگزر کرو, اگنور کرو ان ساری باتوں کو, اور یقین اور حوصلے کے ساتھ مجبور کریں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, بول سکتا ہے وہ بولے, جو ای میل اور ویب سائٹ پہ بلاگز بنا سکتا ہے بلاگ بنائے. جس طرح آپ کام کر رہے ہو اس طرح کے کام پاکستانی بچوں کو چاہیے کہ کرے. اتنا پریشر بلڈ کرے اپنے حکمرانوں پہ, اپنے میڈیا پہ, ان پر کڑی نگاہ رکھے, جہاں وہ کرپٹ, ناپاک اور خیانت کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کر دے. اللہ کے فضل سے آخر کوئی تو طریقہ ہے نا, کوئی تو وجہ ہوئی ہے کہ یہ مجبور ہوئے کہ ثواب سے 30 کرے. یہ مجبور ہوئے کہ بیت اللہ محسود گھیرے میں آیا, یہ مجبور ہوئے کہ اس کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے, یہ مجبور ہوئے کہ سی آئی اے کا کھیل خراب ہونا شروع ہوا ہے پاکستان میں. اللہ کا فضل ہے, پیٹریوٹک ایلیمنٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں, بہت شدید کام کر رہے ہیں, اپنی جان کی بازیاں لگا کے کام کر رہے ہیں, اور دشمن کے تمام تر پروپیگنڈوں کو, اس کی پلاننگ کو, اس کی سازشوں کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں, نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہے کہ امریکہ ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے کہ پاکستان کو کنٹرول کرے. کوئی تو وجہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ٹھیک رہا عیسائی رحمان ملک صاحب کے انڈر میں چلی جائے. آخر یہ ایلیمنٹ, آخر پاکستان کے اندر پیٹریوٹک ایلیمنٹ بہت ہے. ہمارے فوج نے, ہمارے اداروں میں غلطیاں بہت کی ہیں, لیکن ملک کے لیے خون اور جان دینے والے بھی انہیں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ سارے ایلیمنٹ پاکستان کی میڈیا میں, نوجوانوں میں, یوتھ میں, ہمارے انٹلیکچوئل دارشونوں میں, پیٹریوٹک طبقہ, ہماری مڈل کلاس, ہمارے وہ لوگ کے جو پاکستان کی خاطر اپنے جان مال عزت آبرو قربان کرنے پر تیار ہے. ہر جگہ جو کر سکتا ہے مزاحمت کرے, ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ حوصلہ رکھو, امید رکھو. ہمارا پیغام یہی ہے, کسی صورت سے مایوس مت ہونا. اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کو. اگر آپ نے سوچ لیا اپنے ذہن میں کہ ہم ہار گئے تو پھر ہم ہار گئے, لیکن انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہاریں گے. نہ ہم ہارے ہیں نہ ہم ہاریں گے. اور دشمن یہ بھول جائے کہ ہم اس کے پروپیگنڈے, جھوٹ اور ڈس انفارمیشن میں آ کے اپنے پاکستان سے مایوس ہو جائیں گے. اللہ نے اس وقت کو قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے کہ جو مرضی کر لے انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے, اس پر خدا سایہ, خدا ذوالجلال ہے. یہ کشور حسین انشاءاللہ یہ کبھی بھی سرنے کو ہونے والا نہیں ہے, جو مرضی یہ چاہے کر لیں. بے شک آپ بہت بہت شکریہ. اور رات کے اس پہر میں آپ نے اور بڑی تھکاوٹ کے بعد میں نے آپ کو چھوڑا نہیں, بخشا نہیں, اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو دوبارہ ڈسٹرب ضرور کروں گا. لیکن میں سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ سامعین, پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی زبردست قسم کی سائیکولوجیکل وار ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. میری ان مستحق افراد سے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگوں نے